کہ اصول فقہ اس کی جو تعریف اضافی ہے، سمجھے، یعنی وہ تعریف جس میں مضاف کی الگ تعریف کی جاتی ہے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جاتی ہے، تو مضاف کی تعریف ختم، اصول کی بحث کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب مضاف الیہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی فقہ کی۔ فقہ کا لغوی معنی ہے فہم دقیق، صرف فہمنا، کیا فہم دقیق، سمجھے۔ اس لیے آسمان کے بارے میں کہنا کہ فقہت السماء یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آسمان کا دقیق علم انسان کو حاصل نہیں ہے۔ تو فقہ نام ہے فہم کا، لیکن وہ فہم جو کیا ہو، دقیق اور گہرا ہو اور باریک ہو، سمجھے۔ اصطلاح کے اندر یہ تعریف ہے، والفقہ معرفت النفس ما لها وما علیها۔ فقہ یہ پہچاننا ہے انسان کا ان احکامات کو جو اس کے فائدے کے لیے ہیں، اور ان احکامات کو جو اس کے نقصان والے ہیں۔ یہ تعریف ہے کس چیز کی، فقہ کی۔ النفس سے مراد ہے انسان، نفس سے مراد کیا ہے، پہچاننا النفس انسان کا، سمجھے۔ ما لہا ان احکامات کا، لہا کا لام نفع کا ہے، علیہا کا علی ضرر کا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کے اندر لہا نفع کا ہے، لہا کا لام نفع کا ہے، اور علیہا کا علی ضرر کا ہے، سمجھے۔ پہچاننا انسان کا ما ان احکامات کو، لہا جو اس انسان کے فائدے کے لیے ہے، سمجھے۔ وما اور ان احکامات کو، علیہا جو اس کے نقصان والے ہیں۔ وَيُزَادُ عَمَلًا وَيُزَادُ اور بڑھایا جاتا ہے عملاً کی قید کو بھی، یعنی یوں کہا جاتا ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا عملاً، یا ما لها وما علیہا من العملیات، سمجھے۔ تو عملاً کی قید کو کیوں بڑھایا جاتا ہے، لِيُخْرِجَ الْاعْتِقَادِيَّاتِ والوجدانیات، یخرجہ کا فعل عملاً کو بنائیں گے، سمجھے، تاکہ نکال دے یہ عملاً کی قید، کس چیز کو نکال دے، اعتقادیات کو نکال دے، یعنی علم کلام کو نکال دے، اور وجدانیات کو نکال دے، یعنی علم تصوف اور علم اخلاق کو نکال دے، سمجھے۔ تو جن حضرات نے یہ قید بڑھائی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس فصل کے ذریعے سے علم کلام اور علم تصوف کو کیا کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ اور جن حضرات نے عملاً کی قید نہیں بڑھائی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام اور علم اخلاق و تصوف بھی فقہ کا مصداق بن جائے، موضوع لہو بن جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ اشارہ سمجھتے جی، نہیں سمجھتے؟ عبارت کیسے پڑھی میں نے، سیف اللہ پڑھو، والفقہ لیخرج، سمجھے نا، باب افعال سے کر کے اخرج یخرج، تاکہ نکال دے، کون نکال دے، یہ عملاً کی قید، کس چیز کو، اعتقادیات اور وجدانیات۔ فیخرج الکلام، یہ لازم ہے، فیخرج نہیں ہے، کیا ہے، فیخرج، خرج یخرج، سمجھے نا، نظر سے پھر نکل جائے گا علم کلام و تصوف اور علم تصوف،
جب عملاً کی قید بڑھائیں گے تو علم کلام بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہاں بحث اعمال سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عقائد سے ہوتی ہے، سمجھے؟ والتصوف، اور علم تصوف بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی بحث اعمال سے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہاں تصفیہ قلب کی بات ہوتی ہے، سمجھ میں؟ اور اخلاق سے بحث ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَزِدْ أَرَادَ الشُّمُولَ، وَمَن لَّمْ يَزِدْ أَرَادَ الشُّمُولَ، اور جن حضرات نے عملاً یا من العملیات کی قید کو زیادہ نہیں کیا، نہیں بڑھایا، بلکہ ان کی تعریف ما لہا وما علیہا پر ختم ہو گئی، اراد الشمول، تو اس نے ارادہ کیا شمول کا، یعنی ان دونوں علوم کو بھی فقہ کے اندر داخل شامل کر، سمجھے؟ کوئی مشکل بات اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ تاریخ ہم نے حسانی میں بیان کر بھی دی اگر یاد، بالکل پہلے سبق کے اندر ہم فرمایا حاضر تعریف منقول عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تعریف منقول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، صحیح ہے؟ تو فقہ ہوا معرف، اور معرفت النفس ما لہا وما علیہا اس کی ہوئی تعریف، فقہ ہوا محدود، اور معرفت النفس ما لہا وما علیہا اس کی ہوئی حد، سمجھے؟ اب جو تعریف اور حد ہے اس کے دو چار الفاظ کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ویسے تو تعریف خود بخود واضح ہے، کچھ زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن مزید وضاحت کرتا ہے تعریف کے الفاظ کی، سمجھے؟ کیونکہ تعریف تب سمجھ میں آئے گی جب تعریف کے تمام الفاظ تو سمجھ میں آ جائیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بات کرے گا کہ معرفت کس کو کہتے ہیں، بات کرے گا کہ ما لہا سے مراد کیا ہے، یہ بھی بات کرے گا کہ ما علیہا سے مراد کیا ہے، صحیح؟ فالمعرفت ادراک الجزئیات عن دلیل، یہ جو پہلا لفظ ہے نا معرفت النفس، اس کی بات کرتے ہیں کہ معرفت کس کو کہتے ہیں، کہتا ہے کہ معرفت یہ ادراک ہے جزئیات کا، معلوم کرنا اور پا لینا ہے جزئیات کا، عن دلیل، دلیل کے ذریعے سے، ختم۔ معرفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ادراک کے جزئیات کو کہتے ہیں، سمجھے نا؟ دلیل کے ذریعے سے جزئیات کا علم حاصل کرنا، یہ ہے معرفت۔ اس تعریف کے اندر یہی معنی ہے۔ آپ نے مختصر معانی میں بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ معرفت کا لفظ یہ جزئیات کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور علم کا لفظ یہ کلیات کے ادراک میں استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو یہ کیا تھی؟ جزئیات کا ادراک تھا، علم غیب کلی نہیں تھا، جس سے بریلوی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کیا کہو کہ جزئیات کا ادراک یہ علم غیب کلی نہیں ہے۔ علم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ کلیات کے اندر استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور وہ ہے لا اعلم الغیب، لا اعلم الغیب، کہ غیب کا لفظ بھی موجود ہے، علم کا لفظ بھی موجود ہے، اور لا بھی لگا ہوا ہے۔ تم کہیں پر دکھا دو کہ اکٹھا علم کا لفظ بھی ہو اور غیب کا لفظ بھی ہو اور لا نہ ہو، لا نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ پورے قرآن میں دکھا دو، سمجھے؟ اچھا جی دیکھیں، فل معرفت، تو معرفت کا جو لفظ ہے ادراک الجزیات عن دلیل، یہ نام ہے ادراک جزیات کا دلیل کے ساتھ، یعنی جزیات کا علم اور پا لینا دلیل کے ساتھ۔ فخرجت تقلید، کیا؟ تو تقلید اس سے نکل گئی، کیا؟ اور مقلد فقی نہیں ہو سکتا، مقلد فقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقلد کے پاس جزیات کا علم تو ہوتا ہے
لیکن ان دلیل نہیں ہوتا ہے. کیا؟ کیونکہ وہ جزیات کا علم کتابوں سے تو حاصل کر لیتا ہے، شامی عالمگیری سے اور فتاوے کی کتابوں سے تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن خود اس کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا. دلیل سے مراد ہے دلائل اربع، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. تو جب معرفت نام ہے ادراک جزیات ان دلیل کا، تو تقلید کا علم جو ہے وہ فقہ کی تعریف سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. جب تقلید خارج ہو گئی تو مقلد بھی فقیہ نہیں بنے گا. آیا مطلب؟ وقولہ ما لہا وما علیہا، اور قول ما لہا وما علیہا یمکن ان یراد بہ ما ينتفع به النفس وما يتضرر به فی الآخرۃ. سمجھے؟ اب ما لہا وما علیہا کی توجیحات کا بیان ہے. توجہ ہے؟ جی. ممکن ہے کہ ارادہ کیا جائے بھی اس کے ذریعے سے، یعنی ما لہا وما علیہا کے ذریعے سے، یا ان یراد بھی کا معنی کرو مراد لیا جائے اس سے. کیا مراد لیا جائے؟ ما ان احکام کو ینتفع به النفس کے فائدہ حاصل کرتا ہے ان کے ذریعے سے انسان، وما اور ان احکامات کا علم یتضرر به فی الآخرۃ جس کے ذریعے سے آخرت کے اندر ضرر اور نقصان پہنچے گا، انسان کو عذاب ملے گا. کما فی قولہ تعالی، جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی اسی طرح ہے. جس طرح کہ اللہ کے فرمان میں بھی اسی طرح ہے، یعنی لہا سے مراد وہ احکام ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، علیہا سے مراد وہ احکامات ہیں اور وہ افعال ہیں جو انسان کے نقصان کے لیے ہے. سمجھے نا؟ جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. کما فی قولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ کے فرمان لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت کے اندر اسی طرح ہے. لہا اس انسان کے لیے ہے، ما کسبت بدلہ ان اعمال کا، لہا اس انسان کے فائدے کے لیے ہے، ما کسبت وہ نیکیاں جو اس نے کی، و علیہا اور اس انسان کو ضرر ملے گا، نقصان ملے گا، وبال ہوگا اس پر، ما اکتسبت ان چیزوں کا جو اس نے گناہ کمائے. سمجھے نا؟ نیکی کو کسب کہا، گناہ کو اکتساب کہا، کیونکہ نیکی آسانی سے ہو جائے گی، گناہ انسان کی فطرت نہیں ہے، اس میں تکلف کرنا پڑے گا. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ یہ اور بات ہے کہ انسان گناہ کر کے اس کو اپنی عادت اولا بنا لے اور نیکی کو عادت ثانویہ بنا لے. سمجھے؟ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، مانا سمجھا؟ جی. تو ما لہا وما علیہا کا جو لفظ ہے نا تعریف کے اندر، کہتا ہے اس میں امکان یہ ہے کہ مراد اس سے کیا ہو، ما ينتفع به النفس وما يتضرر به فی الآخرہ. ٹھیک ہے؟ یہ پہلا معنی کیا. کیا پہلا معنی؟ ادھر آؤ، اگلے تمہارے پاس اگلا صفحہ ہوگا یا نہیں؟ میرے پاس اگلا صفحہ ہے. آگے ہے وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا. ملا 5-7 لکیریں چھوڑ کے ملا، 5-6 لکیریں چھوڑ کے. وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ کیسے پڑھو؟ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا. آگے چل. بس یہ دوسرا معنی ہے. اب 1-1.5 لکیر نیچے پھر آ جاؤ. وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا. صحیح ہے؟ تو یمکنو اوپر سے دوسرا معنی اور تیسرے یمکنو سے تیسرا معنی. ہر معنی یمکنو سے شروع ہو رہا ہے. کل توجیہات کتنی ہو گئی؟ 3. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ جو پہلا یمکنو ہے نا، اس کے اندر پھر مزید استعمالات کا بیان ہے، انہی کو بیان کر رہے ہیں. آج کا سبق اسی پہ ہوگا سارا. فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا، کیا
اگر مراد لی جائے بہما ان دونوں سے، یعنی ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة، یہ پہلے معنی کی تشریح ہو رہی ہے، اور جو پہلی توجیہ کی اس میں مزید احتمالات بیان ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، اگر مراد لیا جائے اس سے ثواب و عقاب، اگر مراد لیا جائے ان دونوں سے ثواب اور عقاب، یعنی پہلے سے ثواب اور دوسرے سے ثواب کس سے مراد لیا جائے گا؟ سمجھے نا، کیونکہ فائدہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ ثواب میں ہوتا ہے، اور عقاب کس میں ہوگا؟ ما یتضرر. سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں فعلم، پھر یہ بات جان لو، پھر یہ بات جان لو، انما یأتی بہ المکلف، وہ کام جو مکلف کرتا ہے، یأتی بہ مانے کرتا ہے، سمجھے نا؟ انما وہ کام یأتی بہ المکلف جو کرتا ہے مکلف، جو کرتا ہے انسان، اما واجب، یا کیا ہوگا؟ لہذا اگر واجب کرے گا، اگر واجب ہو تو ثواب ملے گا، تو ثواب ملے گا. اگر واجب پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ملے گا؟ سزا ملے گا، عقاب. سمجھے نا؟ او مندوب، یا وہ کام کیا ہوگا؟ مندوب اور مستحب ہوگا. اگر مستحب عمل کرے گا تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. لیکن اگر نہیں کرے گا تو کیوں عقاب ہوگا بھائی؟ جناور لہذا اس کا ایک جانب شامل ہو جائے گا، دوسرا جانب شامل نہیں ہوگا، کسی میں بھی شامل نہیں ہوگا، دونوں قسموں. گویا کہ یہ تقسیم حاصر نہیں ہے. کیا یہ تقسیم حاصر نہیں؟ سمجھے؟ او مباح، یا وہ کام جو مکلف کرے گا وہ پھر کیا ہوگا؟ او مکروہ کراہت تنزیہ، یا وہ مکروہ ہوگا کراہت تنزیہ کے اعتبار سے. او مکروہ کراہت تحریم، یا وہ مکروہ ہوگا کراہت، او حرام، یا حرام ہوگا. توجہ ہے؟ اب گنو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. کتنی؟ کون کون سی؟ واجب، مندوب، مباح، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریم اور حرام. سمجھے؟ واجب، مندوب، مباح، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی اور حرام. مکروہ تحریمی اور حرام نہ کرنے کے کام، ٹھیک ہے؟ مکروہ تنزیہی، کیا؟ یہ اقرب الی الحلال ہے، پڑھ چکے ہو. مکروہ تحریمی اقرب الی الحرام. باقی مندوب اور مباح، مندوب اور مباح یہ جواز کی اقسام ہے. صحیح ہے؟ فہذہ ستۃ اقسام، ستۃ، یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ کل. ثم لکل واحد طرفان، پھر ہر قسم کے 2 طرف ہیں، طرف الفعل و طرف الترک. ایک طرف کرنے کا ہے اور دوسرا طرف نہ کرنے کا، کہ یا واجب پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. سمجھے؟ حرام پر عمل کرے گا یعنی حرام کھائے گا، یا حرام پر عمل نہیں کرے گا، حرام نہیں کھائے گا یا حرام کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ اے عدم الفعل، ترک کا معنی کیا ہے؟ وہ کام نہ کرنا. فصارت 12، تو اب کل قسمیں گویا کی کتنی ہو گئی؟ 12. توجہ ہے؟ فعل الواجب، اب خلاصہ نکالتے ہیں. فعل الواجب، تو کرنا واجب کام کا، کرنا والمندوب، اور مندوب کام کا، مستحب کام کا. مما یصاب علیہ، یہ اس قسم سے ہے جس پر کیا ملتا ہے؟ یعنی یہ مالہا کے اندر داخل ہے. کیا؟ اے ما ینتفع بہا کے اندر داخل ہے. کیا؟ ما ینتفع بہی میں
سمجھے نا؟ ما ينتفع به النفس میں داخل ہے. ما ينتفع به النفس سمجھا؟ جی جی. ہاں ثواب کے کاموں میں. وفعل الحرام والمکروہ تحریما، اور کرنا حرام کام کا اور مکروہ تحریمی کا 2. وترک الواجب، اور چھوڑنا واجب کام کا 3. مما یعاقب علیہ، یہ اس قسم سے ہے جس پر سزا ملے گی. ما یتضرر به فی الاخرہ، جس پر آخرت میں کیا ہے ضرر. تو اس کو تفریق کون سے معنی پہ کر رہے ہیں؟ سمجھتے ہو؟ اس پہ تفریق کر رہے عبداللہ. گیڑے آ جی. والباقی لا یصاب ولا یعاقب علیہ، باقی 7 قسمیں تقریباً نہ اس پر ثواب ہے اور نہ اس پر عقاب ہے. فلا يدخل في شيء من القسمين، تو وہ کسی قسم میں بھی داخل نہیں ہے. صحیح ہے جی. یہ توجیہ اول میں پہلا احتمال. توجیہ اول میں پہلا احتمال. پہلی توجیہ کیا تھی بتاؤ؟ کہ ما لہا و ما علیہا سے مراد کیا ہے؟ ہاں. اب ما لہا و ما علیہا سے مراد ما ينتفع به النفس و ما يتضرر به فی الاخرہ. اب اس ما ينتفع به اور ما يتضرر به، اس میں پہلا احتمال کیا ہوا؟ الثواب والعقاب. الثواب والعقاب. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو الثواب والعقاب کے لحاظ سے جب ہم نے تقسیم کی تو 12 اقسام، تقسیم سب میں 12 ہے. تو کچھ اقسام شامل ہوئی اور کچھ شامل نہیں ہوئی. تو یہ معنی حاصر نہیں ہوا، تمام اقسام کو شامل نہیں ہوا. کون سا معنی شامل نہیں ہوا؟ ثواب و عقاب والا. کیا؟ ثواب و عقاب والا. یہ معنی شامل سب کو نہیں ہوا. بعض اقسام کو شامل ہوا اور بعض کو شامل نہیں ہوا. کون سا معنی؟ ثواب و عقاب والا. اسی لیے اگر آپ عبارت میں غور کریں گے تو کیا کہا؟ مما یصاب علیہ مما یعاقب علیہ. مما والباقی لا یصاب ولا یعاقب علیہ. سمجھ میں آیا نا؟ وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ عدم العقاب. توجہ کرنا. اور اگر مراد نفع سے کیا ہو؟ عدم عقاب ہو. پہلے معنی کے لحاظ سے نفع سے مراد کیا تھا؟ ثواب تھا. ثواب کے معنی کیا؟ اجر کا مل جانا. عدم عقاب کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ سزا کا نہ ملنا. سزا کا نہ ملنا. تو گویا کہ عدم عقاب یہ عام ہے اور ثواب یہ خاص. عدم عقاب سزا نہ ملی، پھر ثواب ملا یا نہ ملا، لیکن سزا سے بچ گیا. سزا سے تو عدم عقاب میں عموم ہے اور ثواب میں کیا ہے؟ خصوص ہے. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ تو دونوں میں تعلق عموم خصوص مطلق کا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہ ثواب جو ہے وہ عدم عقاب میں شامل ہے. کیا؟ ثواب عدم عقاب میں شامل ہے. ہر ثواب میں عدم عقاب ہے. ہر ثواب میں عدم عقاب ہے، لیکن ہر عدم عقاب میں ثواب نہیں ہے. ہر عدم عقاب میں ثواب نہیں ہے. ممکن ہے کہ عدم عقاب ہو، سزا نہ دی جائے لیکن ثواب بھی نہ ملے، انعام نہ ملے. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ دونوں کی نسبت کون سی ہوئی؟ عموم خصوص. لہذا ہر ثواب میں کیا ہے؟ عدم عقاب ضرور ہے. کیوں ضرور ہے؟ جب ثواب ملے گا تو سزا تھوڑی ملے گی. سمجھے نا؟ لیکن ہر عدم کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو عقاب نہ ملے، سزا، لیکن کام ایسا کیا ہو کہ وہ ثواب کے بھی قابل نہ ہو.
ثواب کے بھی قابل انسان خود دے رہا ہے. سمجھے نا؟ انہی قسموں تو نسبت کون سی ہو گئی دونوں میں؟ عموم خصوص مطلق کی. دیکھنا وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ عَدَمُ الْعِقَابِ، اور اگر نفع سے مراد ہو سزا نہ دینا، وَبِالضَّرَرِ الْعِقَابُ، اور ضرر سے مراد کیا ہو؟ سمجھے؟ عقاب. وہاں پر کیا تھا ضرر سے مراد؟ وہاں پر بھی کیا تھا اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں عدم عقاب اور عقاب کیا؟ عدم عقاب اور عقاب دونوں کا تقابل تضاد کا ہے. دونوں کا تقابل کون سا ہے؟ سمجھے نا؟ یعنی ہر عقاب میں عدم عقاب ہے. کیا عدم عقاب ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی جب سزا مل گئی تو سزا نہ ملنا پایا گیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ عدم عقاب یعنی عقاب کا عدم ہو گیا. عقاب کا کیا ہو گیا؟ یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. عقاب اور عدم عقاب جمع سمجھ میں آیا؟ جب عقاب ہے تو عدم عقاب نہیں ہے، اور جب عدم عقاب ہے تو عقاب نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ تو دونوں میں تقابل کون سا ہے؟ تضاد کا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فَفِعْلُ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا، تو کرنا حرام کا، اب تفریق کرتا ہے، تو کرنا حرام کا اور مکروہ تحریمی کا، توجہ کتنی کس میں ہو گئی؟ تو حرام کام کو کرنا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو عدم عقاب میں داخل کریں گے یا عقاب میں؟ عقاب. والمکروہ تحریما، اور مکروہ تحریمی اس کو بھی کس میں داخل کرے گا؟ وترک الواجب، اور واجب کا چھوڑنا، یہ بھی کس میں؟ واجب نہیں کرے گا تو سزا ملے گی. یکون من القسم الثانی، یکون یہ ہوگا کون سی قسم میں سے؟ یعنی عقاب میں سے. اے مما یعاقب علیہ، اے مما یعنی ان قسموں میں سے جن کے اوپر سزا دی جائے گی. وَالتِّسْعَةُ الْبَاقِيَةُ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ، اور باقی 9 قسمیں وہ ہو جائیں گی پہلی قسم سے. اے مما لا يعاقب علیہ، اے یعنی ان اقسام میں سے جن کے اوپر سزا نہیں دی جائے گی. پھر ثواب ملے یا نہ ملے، کیا سمجھ میں آیا نا؟ لیکن سزا اس پہ نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ، تیسری توجیہ، تیسرا احتمال توجیہ اول میں. وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ الثَّوَابُ، اور اگر نفع سے مراد کیا ہو؟ وَبِالضَّرَرِ عَدَمُهُ، اور ضرر سے مراد کیا ہو؟ مانا سمجھا؟ نفع سے مراد کیا ہے؟ پہچاننا انسان کا ما ان احکامات کو لہا جو اس کے ثواب والے ہیں، جو اس کے وما علیہا، اور وہ احکامات جو اس کے ضرر والے ہیں. سمجھے نا؟ عدم ثواب والے، سمجھے نا؟ یہ تینوں معنی ادھر ہی لگائیں گے. جو اس کے عدم ثواب والے ہیں، کیا؟ تو اب ثواب اور عدم ثواب کے اندر تو تقابل تضاد کا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن ما قبل اقسام کے ساتھ اسی طرح نسبت بنے گی جیسے پہلے ہم نے عرض کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ فعل الواجب، تو کہتا ہے کام کرنا واجب، واجب کام کرنا کون سی قسم میں آئے گا؟ ثواب میں آئے گا یا عدم ثواب میں؟ والمندوب، اور مستحب کام کرنا مما یصاب علیہ، یہ 2 قسمیں صرف ثواب میں آئے. سمجھے؟ ثم العشرۃ الباقیۃ مما لا یصاب علیہا، باقی 10 قسموں پر ثواب نہیں ملے گا. یہ اس قسم سے ہو جائیں گے، اس سبیل سے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اس کا ذکر آگے کرتے ہیں. شارح کا جواب دے گا. سمجھ میں آیا؟
کہ حرام سے بچنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے کہ خیال صحیح ہے، اور اعتراض بھی کیا ہے؟ بر محل ہے، جواب دے گا۔ تفتہ زانی اسی کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے، بات سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا، یہ دوسری توجیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی توجیہ میں کتنے احتمالات آ گئے؟ 3 احتمالات آ گئے، صحیح ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ ما لہا وما علیہا میں لام نفع کا ہے اور علا ضرر کا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یمکنو سے پہلا ما ہے، نظر آ رہا ہے کتاب میں؟ دیکھو، ما ينتفع به النفس وما يتضرر به وما سمجھے؟ ہر توجیہ جو ہے وہ یمکنو سے شروع ہوگی۔ 3 توجیہات ہیں نا، ہر توجیہ کس سے شروع ہوگی؟ لیکن جو پہلی توجیہ ہے چونکہ اس میں 3 احتمالات تھے تو اس لیے اس کو مقدم کیا تاکہ اس کی وضاحت شروع میں ہو جائے۔ پھر پہلی توجیہ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، صحیح ہے؟ پہلی توجیہ کس چیز سے ہے؟ صحیح ہے۔ اور دوسری توجیہ کس چیز سے ہے؟ وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ عَدَمُ الْعِقَابِ وَبِالضَّرَرِ الْعِقَابِ، اور تیسری توجیہ، تیسرا احتمال وہ کس چیز سے؟ تو پہلی توجیہ کے تینوں احتمالات ان سے شروع ہیں، کیا؟ اور ما لہا و ما علیہا میں تینوں توجیہات یمکنو سے شروع ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پہلی توجیہ کس طرح شروع ہو رہی ہے بتاؤ؟ وقولہ ما لہا و ما علیہا یمکنو ان یراد بہ، نظر آ رہا ہے؟ کون سی لکیر ہے تمہارے پاس؟ دوسری لکیر نظر آ رہی ہے تجھے؟ تمہاری چھاپ یہی ہے، الگ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری توجیہ کہاں سے ہے؟ کون سی لکیر ہے بتاؤ سب کو؟ 7ویں لکیر نظر آ رہی ہے؟ یہ دوسری توجیہ ہے جو اگلے سبق میں آئے گی۔ تیسری توجیہ کون سی ہے؟ 1.5-2 لکیریں چھوڑ کے وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، حرم یحرم، سمجھے؟ حرم سمع یسمع، ٹھیک ہے؟ بس۔ اور تینوں احتمالات جو توجیہ اول کے اندر ہے وہ کس چیز سے شروع ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے، یاد ہو جائے گا۔ سبق بالکل آسان ہے آج کا۔